بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم مہمان کے ادب و احترام کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا سرور دو عالم شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ اس دعوت کو قبول کرے، چاہے کھانا کھائے یا نہ کھائے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہ کی، اس نے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اور جو بغیر دعوت کے بلایا گیا چلا گیا، وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب دعوت ہم کو دی جائے اس کو قبول کیا جائے، اس لیے کہ دعوت کا قبول کرنا بھی سنت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف، ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ یعنی مہمان جو آپ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اہل خانہ کو چاہیے کہ اس کی تعظیم کرے، اس کا ادب کرے، اس کا احترام کرے۔ ایک دن رات اس کا جائزہ ہے، یعنی کہ ایک دن اس کی پوری خاطرداری کرے، اپنے مقدور بھر اس کے لیے تکلف کا کھانا تیار کرائے، اور ضیافت مہمان کی 3 دن ہے، یعنی ایک دن کے بعد جو ماں حاضر ہے اس کی خدمت میں پیش کر دے، اور 3 دن کے بعد اگر مہمان رہتا ہے تو فرمایا کہ وہ صدقہ ہے، لیکن مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرا رہے، کہ اسے حرج میں ڈال دے۔ یعنی مہمان کو بھی یہ چاہیے کہ 3 دن تک اگر کسی کے گھر جائے تو قیام کرے، 3 دن کے بعد خود ہی چلا جائے، تاکہ جو میزبان ہے وہ کسی قسم کی مشقت میں نہ پڑ جائے۔ تو اسی طرح مہمان کا احادیث کی روشنی میں پیارے آقا علیہ السلام نے بڑا اکرام اور بڑا احترام بیان ارشاد فرمایا ہے۔ اب مہمان کے لیے بھی کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ فقہا فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ہیں جن کا لحاظ مہمان کو رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر مہمان کسی کے گھر گیا ہے اور میزبان اسے کسی مخصوص جگہ پر مہمان خانے میں بٹھاتا ہے یا کسی مخصوص جگہ پر بٹھاتا ہے، تو اب مہمان پر لازم ہے کہ وہیں بیٹھا رہے، وہاں سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ پر نہ جائے۔ اور دوسری بات، جو کچھ اس کے سامنے مہمان کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، یہ نہ ہو کہ کہنے لگے اس سے اچھا تو میں اپنے گھر میں ہی کھایا کرتا ہوں، یا اسی قسم کے دوسرے الفاظ، جیسا کہ آج کل اکثر دعوتوں میں لوگ آپس میں کہا کرتے ہیں، تاکہ جو مہمان ہے کوئی ایسی بات نہ مہمان کے منہ سے نکلے کہ اہل خانہ کو ناگوار گزرے۔
اور تیسری بات، بغیر اجازت صاحب خانہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے، یعنی اہل خانہ نے جس انداز سے جس جگہ پر اپنے گھر کی پردہ داری کا احترام کرتے ہوئے اس کو بٹھایا ہے، اس کو کوئی مخصوص جگہ دی ہے، اب مہمان کو چاہیے کہ وہیں پر تشریف فرما رہے، اپنی مرضی سے جگہ چینج نہ کرے۔ اور چوتھی بات، اور جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ فرما، یا اللہ پاک جس طرح اس نے میری عزت کی تو بھی اس کی عزت میں اضافہ فرما، یا رب العالمین جس طرح اس شخص نے میری مہمان نوازی کی، میرا احترام کیا، تو بھی اس کے احترام میں اضافہ فرما، تو اس کے اس خلوص کو جس طرح خلوص کے ساتھ اس نے میری ضیافت کی، میری مہمانداری کی، یا اللہ پاک اس کے اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور مہمان کو چاہیے اس کے لیے دعا کرے، میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً کہے اور کھاؤ، مگر اس پر اصرار نہ کرے کہ کہیں اس کے اصرار کی وجہ سے زیادہ نہ کھا جائے جو کہ اس کی صحت کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو۔ تو ایک حد تک اس کو بھی میزبان کو بھی اصرار کرنا چاہیے، میزبان کو بالکل خاموش نہ رہنا چاہیے، اور یہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ کھانا رکھ کر غائب ہو جائے، بلکہ وہاں حاضر رہے اور مہمانوں کے سامنے خادم وغیرہ پر ناراض نہ ہو، اور اگر صاحب وسعت ہو تو مہمان کی وجہ سے گھر والوں پر کھانے میں کمی نہ کرے۔ یعنی میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی دل کھول کر مہمان نوازی کرے، جتنا اچھا سے اچھا ہو سکے اس کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے، اور خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ مہمان کو اللہ پاک کی رحمت سمجھتے ہوئے اس کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے۔ اور میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطرداری میں خود مشغول ہو، خادموں کے ذمے اس کو نہ چھوڑے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ و تسلیم کی سنت ہے۔ اگر مہمان تھوڑے ہوں تو میزبان ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھ جائے کہ یہی تقاضائے مروت ہے، اور بہت سے مہمان ہوں تو ان کے سامنے نہ بیٹھے بلکہ ان کی خدمت کرنے اور کھلانے میں مشغول ہو۔ مہمانوں کے ساتھ ایسے کو نہ بٹھائے جس کا بیٹھنا مہمانوں پر گران گزرتا ہو، یعنی اگر مہمانوں کے پاس کوئی شخص کو بھی بٹھائے تو ایسا شخص ہونا چاہیے جس کو مہمان کی عزت کا، احترام کا، مرتبے کا پتہ ہو، جو اچھی گفتگو کرے، نہ کہ ایسی گفتگو کرے جس سے مہمان کا دل ٹوٹے یا مہمان کی طبیعت کو ناگوار گزرے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو مہمانوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔